جنگلیوں سے جنگل سے لکڑیاں لے کر آؤ اور بازار کے اندر بیچا کرو اور آپ کا گزر بسر ہوگا۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ کام کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن کام کرتے ہوئے اللہ رب العزت کو، نبی علیہ السلام کو بھول جانا اور ایمان کی جو آپ کے دل کے اندر شمع ہے اس کو بجھا دینا، یہ بڑی عیب والی بات ہے، یہ بڑی عیب والی بات ہے۔ بندہ کام کر رہا ہے اور اپنی ایمانداری سے کر رہا ہے، لیکن نماز کا وقت آتا ہے چھوڑ دیتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے چھوڑ دیتا ہے، یہ بندہ کمال ہے، یہ بندہ صحیح معنی دین پہ چلنے والا ہے۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے لیکن کماتا نہیں ہے، لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، دین اس کو بھی صحیح نہیں کہتا، دین اس کو بھی صحیح نہیں کہتا۔ دین کہتا ہے نہیں، تو اپنے ہاتھ پہ سیدھا کھڑا ہوا ہے، تو اپنے ہاتھ پہ بھیک کیوں مانگتا ہے، تو کماتا کیوں نہیں، سکھاتا ہے، اس کے معاملات دیتا ہے۔ لیکن یہی دین ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کرنا بھی سکھاتا ہے، یہی دین ہمیں سارا کچھ چلنا پھرنا سکھاتا ہے، نبی علیہ السلام کے معاملات سکھاتا ہے۔ مفتی حسن صاحب اللہ رب العزت ان کی عمر لمبی فرمائے، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ بھئی کام کرنا کوئی عیب والی بات نہیں، لیکن کام کرتے ہوئے اللہ رب العزت کو بھول جانا یہ عیب والی بات ہے۔ کام کرنا کوئی عیب والی بات نہیں، لیکن کام کرتے ہوئے اللہ رب العزت کو بھول جانا یہ بڑی عیب والی بات ہے۔ آپ ریڑھی لگاتے ہیں، آپ جو دنیا کا کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، لیکن کاروبار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کو یاد رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو 2 چاند لگا دے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ رب العزت کے مقام سے خوف کھا گیا، جنتان، ہم اس کو 2 جنتیں دیں گے، 2 جنتیں دیں گے۔ خوف کب آئے گا؟ خوف کب آئے گا؟ جب ہم گھر کے اندر بیٹھے ہوئے اذان ہو گئی، اب دل نہیں کرنا، ایمان کی شمع بجھائے گی نہیں، اس کو اٹھائے گی، کہے گی اٹھ کھڑا ہو جا، نماز کے لیے آ جا، کامیابی تیری اسی کے اندر ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے نبی علیہ السلام کی تعلیمات۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کی ایک نماز رہ گئی، گویا کہ اس کے اولاد بھی، اس کا مال بھی حلال ہو گیا۔ جس کی ایک نماز رہ گئی، نبی علیہ السلام سچا نہ دنیا کے اندر آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ آج یہ بات اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے جو الفاظ ادا ہو گئے، اللہ رب العزت پوری کائنات کو اسی الفاظ کے پیچھے لگا دے گا۔ پوری کائنات کہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت وہ کروا کے رہیں گے، کروا کے رہیں گے۔ تم دنیا کے لاکھوں کروڑوں جتنے حربے استعمال کر لو، لیکن اللہ رب العزت وہ کام کروا کے رہیں گے، کیونکہ یہ سچوں کی بات ان کی زبان سے نکل گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کی ایک نماز رہ گئی، گویا کہ اس کے اولاد بھی، اس کا مال بھی ہلاک ہو گیا۔ اس حدیث کا مطلب علماء یہی بیان فرماتے ہیں کہ جس کی ایک نماز رہ جائے، جس طرح اگر اس کا نوجوان بچہ دنیا سے چلا جائے اس کو صدمہ ہوتا ہے، جس طرح ایک بندے کا لاکھوں کا بزنس ہو اور وہ لاس ہو جائے اور ختم ہو جائے اور جیب کے اندر 1 روپیہ بھی نہ ہو، لوگوں سے بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے، اس کو جو درد اور احساس ہوگا، اگر اسی طرح اس کی ایک نماز بھی چھوٹ جائے، وہی اس کو درد اور احساس ہونا چاہیے، وہی اس کو درد اور احساس ہونا چاہیے۔ لیکن یہ درد، یہ احساس کب ہوگا؟ جب ہم دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ہمارے استاد ہیں وہ فرمایا کرتے ہیں، آج نمازیں پڑھ لو قبل اس کے کہ آپ کی نمازیں پڑھی جائیں، آج نمازیں پڑھ لو قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ دنیا کسی کی سکی نہیں ہے، اس موت نے بڑے گھر اجاڑے، نوجوان آئے وہ چلے گئے، بوڑھی آئے وہ چلے گئے، بادشاہ آئے وہ چلے گئے، جابر آئے، ظالم آئے، مظلوم آئے، جیسے کیسے آئے سارے چلے گئے۔
لیکن وہاں پر پوچھا کس چیز کا جائے گا؟ ایمان کا پوچھا جائے گا، ای الاعمال افضل، وہاں پوچھا کیا جائے گا، دین کا پوچھا جائے گا، من دین کا، تیرا دین کون ہے؟ دین پر چلا ہوا تو دین کا بتلائے گا نا۔ بیٹے نے کہا بابا جی فلانے نے اپنی شادی پر فلان سنگر کو بلایا تھا تو ہم نے اس سے بڑا فنکشن کرنا ہے۔ باپ نے یہ نہیں کہنا بیٹا گناہ کا کام ہے، یہ نہیں کرنا، نہیں بیٹا انشاءاللہ ہم اس سے زیادہ بھرپور کوشش کر کے ہم اس کو بلائیں گے۔ یہ ہمارے معمولات ہمارے پاکستان کے اندر ہو گئے۔ غیر مسلموں کو گلے ہم کیا کریں، ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکے۔ یہ سچی باتیں ہیں۔ اب آپ میں سے کوئی یہ مانتا ہے میں نے جھوٹ کہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ مسجد کا امام اس کو 100 روپیہ دینا اگر دیتا ہے نا تو ہاتھ کام جاتے ہیں۔ اگر شادی بیاہ پر ایسے پیسے اڑاتے ہیں جیسے وہ حرام کیوں حلال کے ہوئی نا، مولوی کو دیتے ہوئے حلال کے سمجھاتے ہیں۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں ہم دین کے اندر آنا ڈرنا کیوں سمجھتے ہیں؟ دین کے معاملات کو ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہماری موت مدینے کے اندر آ جائے، ہمیں جنت البقیع میں میرا مدفن ہو جائے، نبی علیہ السلام کے سامنے کل قیامت والے دن ہمیں ساتھ کھڑا کیا جائے، لیکن دین پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ وجہ ہم نے غیر کو دیکھنا شروع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز آپ سے یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہوں گے، آپ سے یہودی عیسائی بالکل راضی نہیں ہوں گے، آپ راضی کرنا بھی چاہو راضی نہیں ہوں گے۔ یہاں تک بندہ اس سے بڑا ان کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ دین اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی یہودی عیسائی بھی ہو جائے گا پھر بھی وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے پھر بھی ہم انہیں کو دیکھ کر زندگی گزاریں۔ ہمارے لیے کون سی عقل مندی ہے؟ ہمارے لیے کون سی عقل مندی ہے؟ ہمارے بال کٹنگ دیکھ لو، ہمارے داڑھی کا سٹائل دیکھ لو، ہمارے کپڑے پہننے کا طریقہ کار کو دیکھ لو، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ وجہ ہم نے غیر کو دیکھنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا ایک یہودی ایک مل کے اندر داخل ہوگا، ایک وقت آئے گا عیسائی ایک مل کے اندر داخل ہوگا، ایک وقت آئے گا مجوسی اسی مل کے اندر داخل ہوگا۔ دیکھتے دیکھتے مسلمان کو پتہ بھی ہے میرا نقصان ہو رہا ہے لیکن یہ بھی اسی مل کے اندر داخل ہو جائے گا۔ آج پتہ نہیں ہے کہ ہم نمازیں چھوڑ جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے نماز چھوڑنا گناہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ گندی چیزیں دیکھنا گناہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے سانگ سننا گناہ ہے، لیکن ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ آج کفار بڑی خوشی سے یہ کام کر رہے ہیں، ہم ان کی طرف دیکھتے دیکھتے بڑی خوشی سے کام کر رہے ہیں۔ بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ جو نماز ہے بے حیائی کے کاموں سے برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیندار بنانا چاہتے ہیں اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کل قیامت والے دن ہمیں نبی علیہ السلام کا سایہ نصیب ہو، نبی علیہ السلام کے جھنڈے کا سایہ نصیب ہو، کل قیامت والے دن نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمیں کھڑا کیا جائے، تو پھر ہمیں نبی علیہ السلام والی نماز ملے گی۔ نماز کا پکا پابند ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہوگا۔ اور نماز کے دو فائدے اللہ رب العزت نے اسی آیات کے اندر بیان فرمایا کہ فحشا ایسی گناہ جو لوگوں کو نظر آتے ہیں، ایسے گناہ جو لوگوں کو نظر آتے ہیں نماز اس سے بھی روک دے گی، اور ایسے گناہ جو لوگوں کو نظر نہیں آتے، مثلا ہمارے گھر میں اندر لڑائی جھگڑے ہیں، ایک کا دل کا دوسرے کے لیے بغض رکھتے ہیں، اگر ہم نماز کے پابند ہو جائیں گے تو یہ چیز ہمارے سے ختم ہو جائے گی، ہمارے گھروں کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ رزق اللہ رب العزت نے پہلے
بارے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 دعاؤں کو نقل فرمایا. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے اللہ رب العزت من ذریتی میری اولاد میں سے امام پیدا کیجیے. یعنی انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بیان فرمائیے، سلسلہ بیان فرمائیے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، قال لا ینال عہد الظالمین، میرا جو عہد ہے یعنی کہ پیغمبری کسی کو دینا یہ ظالم لوگوں کے لیے نہیں ہے، ظالم لوگوں کے لیے نہیں ہے. اور دوسری جگہ پر یہی آیات اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل فرمایا. دعا کو نقل فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میرے اولاد کے لیے رزق کو وافر کر دیجیے، میری اولاد کے لیے رزق کو وافر کر دیجیے. لیکن وہاں پر یہ فرمایا کہ جو میری اولاد ہے، جو لوگ نافرمان ہیں، جو میرے نافرمان ہیں ان کو رزق نہ دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو لوگ گناہگار ہیں ان کو رزق نہ دینا. لیکن اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني هذا البلد وارزق اهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر، کہ ہم رزق بند نہیں کریں گے. ایمان لے کر آؤ تب بھی آپ کا رزق بند نہیں ہوگا، آپ ایمان لے کر نہ آؤ تب بھی آپ کا رزق بند نہیں ہوگا. ہم سے مسلمانی ممالک کی کنڈیشن دیکھیں اور غیر مسلم کی کنڈیشن دیکھیں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو باہر کے نوجوان لڑکے یورپی ممالک کے گئے ہیں وہ مہینے کا کم از کم 1.5 لاکھ 2 لاکھ پاکستان کے اندر بھیج گئے ہیں. جو مسلمانی ممالک کے گئے وہ جتنی مرضی بڑی نوکری کر لیں 1 لاکھ روپیہ آتا ہے. ایسی بات ہے، ایسی بات ہے. رزق مال ان کے پاس زیادہ ہے لیکن ان کے پاس ایمان والی شمع نہیں ہے، ایمان والی شمع نہیں ہے. تو ایمان کی شمع تب روشن ہوتی ہے جب ہمارے پاس ایمان ہو، ایمان ہو، دین کے معمولات ہو. تو اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا کہ تم سارے گناہگار ہو جاؤ، تمہارا رزق نہیں بند کروں گا، رزق نہیں بند کروں گا، تمہیں رزق دیتا رہوں گا. یہی زمینیں تھیں، یہی فصلیں تھیں، یہی گندم ہوتی تھی. ایک پھیلی سے ہم 20 من نکالا کرتے تھے، آج اسی پھیلی سے 30 من 40 من نکل رہی ہے. اللہ رب العزت نے جیسے جیسے آدمیوں کی افراد بڑھتی گئی، تعداد بڑھتی گئی، اللہ رب العزت نے رزق کی تعداد بھی بڑھا دی. لیکن ہمارے گناہ بڑھتے گئے، اللہ رب العزت نے عبادت والا وعدہ ہم سے چھین لیا، عبادت والا وعدہ ہم سے چھین لیا. کیوں چھینا؟ ہم نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو غیر کو دیکھنا شروع کیا کہ بس وہ جیسے کر رہا ہے نا میں نے ویسے کرنا ہے، وہ جیسے گدی کٹنگ کرا کے آتا ہے نا میں نے ویسے کٹنگ لازمی کرانی ہے، جیسے وہ اپنے بال کروا کے آتا ہے نا میں نے ویسے کام لازمی کرنا ہے. کیوں بھائی؟ تم کو وہ تو نظر آتا ہے، تم کو نبی علیہ السلام نظر نہیں آتا. تم کو وہاں تو ساری جیسے وہ عورت اپنے جسم کے کپڑے ٹیگ پہنتی ہے، میں نے ویڈیو دیکھی ہے، میں نے ویسے ہی کیا کرنا ہے کپڑے خریدنے ہیں. تم کو یہ نظر نہیں آتا کہ فاطمہ بنت محمد وہ جاتے ہوئے وصیت کر کے جا رہی ہیں کہ میرا جنازہ رات کو لے کر جانا، میرے جنازے کو بھی غیر محرم نہ دیکھے. ہمیں یہ نظر نہیں آیا. کیوں نظر نہیں آیا؟ اس لیے کہ ہم نے غیر کو دیکھنا شروع کیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ تم کیا کرو نماز کی پابندی کرو تو تم سے سارے گناہ چھوٹ جائیں گے اور تم دین والے بن جاؤ گے، دین والے بن جاؤ گے. نبی علیہ السلام جب واقعہ معراج آپ نے سنا ہوگا، بڑی تفصیل سے ہے اور ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے، میں بات کو 2 حصوں پر ختم کرتا ہوں. نمبر 1، نماز ایسی چیز ہے جب دنیا سے جانے لگے نا نبی علیہ السلام، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے میری گود کے اندر سر تھا، میری گود کے اندر سر تھا اور میں کپڑا اٹھایا ہوا تھا، نبی علیہ السلام کے جسم اقدس پر یوں پھیر رہی تھی، پسینہ آ رہا تھا. جب دنیا سے جانے لگے
پسینہ آ رہا تھا، جب روح قبض ہو رہی تھی، جسم سے نکل رہی تھی، پسینہ آ رہا تھا. اور فرماتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ فلانے کو بڑی اچھی موت آئی ہے، میں رشک نہیں کروں گی، میں یہ نہیں کہوں گی کہ بڑا نیک تھا، بڑی اچھی موت آئی ہے، میں یہ نہیں کہوں گی. اس لیے نہیں کہوں گی کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے بڑا نیکوکار دیکھا ہی نہیں ہے. کوئی دنیا کے اندر نبی علیہ السلام جیسا کوئی نیکوکار اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا آیا ہی نہیں ہے. لیکن وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے پیغمبر ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے، اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے. کیا مطلب؟ جب گناہ کیے ہی نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اللہ رب العزت. یہ اللہ رب العزت کا نبی علیہ السلام کے ساتھ پیار اور محبت والا معاملہ ہے. گناہ ہوا ہی نہیں نبی علیہ السلام سے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے. لیکن وہی نبی کی حالت کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں مصلی رسول پر، حضرت عباس رضی اللہ عنہ مجمعین نے، اور بعض روایات کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف، بعض روایات کے اندر کوئی اور صحابی بھی آتے ہیں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ مجمعین تو پکے ہیں اس حدیث کے اندر. آپ علیہ السلام کو بغل کے اندر لیا ہوا ہے، ایسے ایک مونڈا آپ علیہ السلام کا یوں بغل کے اندر اور دوسرے صحابی نے بغل کے اندر، اور نبی علیہ السلام یوں چل رہے ہیں، کبھی قدم یوں ٹکتا ہے اور کبھی نہیں ٹکتا، یوں ٹکتا ہے اور کبھی نہیں ٹکتا، پھر بھی نماز مسجد کے اندر آ رہے ہیں. ہمارے حالات دیکھ لو، آپ خود جائزہ لے لو کہ ہمارے معاملات کیا ہیں. تندرست ہیں، ہر نعمت گھر کے اندر موجود، لیکن پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے. وجہ کفار نے کہا ہم آزاد، مسلمان نے سمجھا میں بھی آزاد نہیں. نمبر 2 بات یہ تھی، نماز ایسی چیز ہے جو معراج ہی کے اندر ملی. نبی علیہ السلام اس کائنات کے اندر نہیں تھے، یہ کائنات چھوڑ کے آسمانوں پر گئے، اللہ رب العزت نے ان کو نماز دی. اسی آسمانوں کے اندر نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے ایک واقعہ نقل فرمایا. یہ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک صاحب ہے، ان کے سر کے اوپر بھاری پتھر مارا جا رہا ہے. یہ سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اسی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. واقعہ معراج اسی کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ واقعہ بھی اسی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، ایک صاحب کو دیکھا ان کے سر پر بھاری پتھر مارا جاتا ہے اور اس کا سر یوں کچل جاتا ہے جیسے کسی چیز کے اندر آ گیا، ایسے ہو جاتا ہے سر ہو اور ایسے فلیم ہو جاتا ہے. اور وہی پتھر لڑکتا ہوا گرتا ہوا تھوڑا سا دور جا کے گر جاتا ہے، دور جا کے گر جاتا ہے. اور اتنے میں وہ فرشتہ پتھر اٹھا کے آتا ہے، اس کا دوبارہ صحیح، اس کا جو سر ہوتا ہے دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہی پتھر دوبارہ اٹھا کے اسی پہ سر پہ دوبارہ مارا جاتا ہے، اور پھر وہ پتھر وہیں جا کے گرتا ہے. فرشتہ اس کو اٹھا کر آتا ہے، وہی اس کے سر پہ دوبارہ مارتا ہے، اس کا سر پھر کچلا جاتا ہے. اس طرح مسلسل ہو رہا ہے اور قیامت کے اندر قیامت تک ہوتا رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جو جائے گا اس کے لیے ہوتا رہے گا. نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے جبریل بتلا یہ کون ہے، یہ صاحب کون ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، یہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو بے نمازی ہے. اب بتلاؤ نبی علیہ السلام جھوٹ کہیں گے؟ دنیا کا ہر کام ہمیں یاد رہا، اولاد کے لیے اچھا کھانا پکوانا، اولاد کے لیے اچھا کپڑا لینا، اولاد کے لیے سارا کچھ یاد رہا، لیکن یاد نہ آیا تو نبی علیہ السلام کی سنتیں یاد نہ آئی، یاد نہ آیا تو ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات یاد نہ آئی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معاشر والے میدان کے اندر سوا نیزے پر سر کے اوپر یوں سورج ہوگا اور سارے لوگ پسینہ کے اندر ہوں گے. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ننگے بھی ہوں گے، سارے لوگ ننگے ہوں گے. لیکن اسی وقت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک لوگ ایسے ہوں گے جن کو جھنڈے کا سایہ دیا جائے گا، جھنڈے کا سایہ دیا جائے گا اور جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے. وہ پتہ کون ہے؟ وہ نوجوان ہوگا جو اللہ رب العزت کی
جوانی کے اندر عبادت کرتا ہوں، جوانی کے اندر عبادت کرتا ہوگا، اس کو قیامت والے دن سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور نبی علیہ السلام کی ہر ایک سنت کو زندہ کرنے